اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے عید اچھی گزر گئی ہوگی. اب اٹس ٹائم ٹو اسٹڈیز، پڑھائی کا وقت ہے. خیر میں تو عید کے دنوں میں بھی آپ کو لیکچرز ڈلیور کر رہا تھا، تو میرے پہلے 6 لیکچرز جو کہ آپ نے ریسیو کیے ریپ آف دا لاگ سے متعلق اور پھر پیراڈائز لاسٹ سے متعلق، وہ عید کے پہلے 3 دنوں میں ڈلیور کیے گئے تھے. اینی وے، تو آج سے آپ کا اسٹڈی ٹائم سٹارٹ ہے. اگر آپ نے لیکچرز ریسیو نہیں کیے تو اپنا سسٹم آن کریں، یوٹیوب پہ جائیے. آپ کے لیے کلاسیکل پوئٹری کے 7 لیکچرز وہاں موجود ہیں. یہ 8واں لیکچر ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم پیراڈائز لاسٹ بک 9 کی ریڈنگ کو جاری رکھیں گے، اور آئیے اس کے پہلے پیج کی طرف بڑھتے ہیں. 1 سیکنڈ کے لیے اسکرین بلینک ہوئی ہے آپ کے لیے، اس میں پریشان نہیں ہونا آپ نے. میں پیج چینج کر رہا ہوں. اوکے، اب ذرا اس پہ غور کیجیے گا اسٹوڈنٹس. یہ جو پیج آپ کے سامنے ہے اس پہ لکھا ہے پیراڈائز لاسٹ بک 9 دا آرگیومنٹ، اور ٹاپ پہ سب سے اوپر دیکھیے اس کا لنک لکھا ہوا ہے. یہ پیج جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میرے لیپ ٹاپ میں ڈاؤن لوڈڈ نہیں ہے، سیو نہیں ہے. یہ براہ راست آن لائن پیج اوپن ہے. یہ آن لائن پیج اوپن ہے میرے پاس، یہ سیو نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ کے لیے یہ انسٹرکشن ہے کہ یہ جو اوپر لنک آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو سیو کر لیں، یہ آپ کو بہت کام آئے گا. آپ اپنی اسکرین کے لیفٹ پہ دیکھتے ہیں انٹروڈکشن، فرنٹ میٹر، بک 1 2 3، ترتیب سے بک 9 وغیرہ. تو اس لنک کو اگر آپ اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں، یہ پیج آپ کھولتے ہیں تو میں نے تو اس میں بک 9 اوپن کر رکھی ہے. آپ بک 1 سے لے کر 12 تک تمام تر بکس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک طرح سے ایک ایسٹ، ایک اثاثہ ہوگا. یہ بڑی قیمتی چیز ہوگی آپ کے لیے. ٹھیک، اس کے بعد ہم اپنے لیکچر کی طرف آ جاتے ہیں. کل گزرے ہوئے دن میں ہم نے لائن نمبر 45 تک پڑھا تھا، لائن نمبر 1 to 45. آج ہم اس سے آگے شروع کریں گے، اور میں یہ ساری پوئم آپ کو تفصیل سے نہیں پڑھا رہا. اس میں جو امپورٹنٹ لائن سے صرف وہ پڑھی جائیں گی. مثلا میرا خیال ہے کہ آج میں لائن نمبر 45 سے 70 یا 75 تک پڑھ کر آگے جمپ کر جاؤں گا، کسی اور پیج پہ آ جاؤں گا. تو the sun was sunk and after him the star. امید ہے آپ کو یہ لائن مل گئی ہوگی. اگر آپ اسکرین شیئر کر رہے ہیں تو یہی سے آج کا لیسن ہم نے شروع کرنا ہے. کل جو ہم نے لیسن پڑھا اس میں جان ملٹن نے ایک تمہید بنائی تھی. پہلے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کل کا لیسن یاد دلا رہا ہوں تاکہ نیکسٹ سمجھنے میں آسانی ہو. جیسے ہی بک 9 فرسٹ لائن شروع ہوئی تو اس میں ہم نے پڑھا کہ ملٹن نے کہا کہ I shall not talk about the conversation and good relations between man and God and angels. کہ ایک وقت تھا جب انسان، خدا اور فرشتوں کے درمیان اچھے تعلقات تھے، کنورزیشن ہوا کرتی تھی. اب میں اس زمانے کا مزید ذکر نہیں کروں گا، اب میں ٹریجڈی کا ذکر کروں گا. اور وہ ٹریجڈی کیا تھی؟ جان ملٹن نے کھلے لفظوں میں کہا کہ انسان نے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، اور اس کے بدلے میں خدا نے بھی انسان سے دوری اختیار کی. اس کے بعد جان ملٹن نے اپنے تھیم کا ذکر کیا کہ دنیا میں ویسے تو بہت سے ٹاپکس تھے جس پر لکھا جا رہا تھا، تصوراتی ہیروز سے متعلق، تصوراتی جنگوں سے متعلق، لیکن میں نے جو ٹاپک اختیار کیا ہے، اپنایا ہے، وہ پہلے والے ٹاپکس سے بہت بہتر ہے. اس کے بعد آج کا کام شروع کرتے ہیں. دیکھیے کہ آج کی لائنز میں جان ملٹن صاحب کیا کہتے ہیں. تو شاعر لکھتا ہے the sun was sunk and after him the star. سورج غروب ہو چکا تھا اور اس کے بعد ستارہ نمودار ہوا. سٹار STARR. جناب یہ اولڈ لینگویج ہے، اس کو سپیلنگ مسٹیک نہیں خیال کرنا، یہ ملٹن کے زمانے کی لینگویج ہے. آف ہیسپیرس. ہیسپیرس وہ پہلا ستارہ جو کہ نمودار ہوتا ہے چاند کے سن، سورج کے غروب ہو جانے کے بعد شام کا پہلا ستارہ. whose office is to bring twilight upon the earth and short arbiter.
ٹوکس ڈے اینڈ نائٹ. ٹوکس مینس بٹوین, کے درمیان. تو کہتے ہیں کہ وہ پہلا ستارہ ہے جو کہ ٹویلائٹ زمین پر مدھم روشنی بھیجتا ہے اور دن اور رات کے درمیان ایک لنک, ایک تعلق پیدا کرتا ہے. یعنی جب یہ پہلا ستارہ نمودار ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب سورج ڈھل گیا ہے, اب رات شروع ہو گئی ہے. ڈے اینڈ نائٹ. اینڈ ناؤ فرام اینڈ ٹو اینڈ. فرام اینڈ ٹو اینڈ کا مطلب ہوگا فرام نارتھ پول ٹو ساؤتھ پول, دنیا کے ایک پول سے دوسرے پول تک. نائٹس ہیمسفیئر ہیز ویلڈ دا ہارزن راؤنڈ. رات نے ساری دنیا کو ڈھانپ لیا ہے. ہیمسفیئر ویل دا ہارزن راؤنڈ. ٹھیک ہے. وین سیٹن ہو لیٹ فلیڈ بفور دا تھریٹس آف گیبریل. اور سیٹن جو کہ حضرت جبرائیل کے خطرے سے بھاگ نکلا تھا, آؤٹ آف ایڈن, جنت سے باہر چلا گیا تھا. ناؤ امپرووڈ ان میڈیٹیٹڈ فراڈ. اس نے اپنے آپ کو فراڈ میں بڑا امپروو کر لیا. اور وہ فراڈ کیسا ہے؟ میڈیٹیٹڈ. میڈیٹیشن ہوتا ہے غور و خوض کرنا, ریاضت کرنا. یعنی اس نے بہت غور و خوض کیا ہے, باقاعدہ پلان کیا ہے کہ اسے کس طرح سے فراڈ کرنا ہے. اور یہ یعنی سیٹن اپنے فراڈ میں اب ویل امپرووڈ ہے. اینڈ میلس, اور اس کا میلس اور اس کی جیلسی بہت بڑھ چکی ہے. بینٹ آن مینس ڈسٹرکشن موگر وٹ مائٹ ہیو. موگر مینس irrespective, قطع نظر. اینڈ ہی ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو ہارم ہیومن بینگس نو میٹر واٹ ہیپنس. کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے اسے اس چیز کی پرواہ نہیں. ہی ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو ہارم ہیومن بینگس موگر وٹ مائٹ ہیو آف ہیویئر آن ہم. یعنی اس پر کتنی ہی ہیوی پنشمنٹ کیوں نہ عائد کی جائے, اس کو اپنی پنشمنٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. فیئر لیس ریٹرن, یہ تو بڑا بے خوف ہو کر واپس آتا ہے. واپس کدھر آتا ہے؟ ٹورڈز ہیون, جنت کی طرف واپس آنے کا ذکر کیا ہے شاعر نے. In meditated fraud and malice bent on man's destruction, maugre what might hap of heaven or himself, fearless returned. So he has returned fearlessly. اب یہ بالکل بے خوف ہو کر واپس آیا ہے جنت کی طرف. بائی نائٹ ہی فلیڈ, اور اس نے پورا سفر کیا ہے بائی نائٹ, رات والے حصے میں رہ کر. اینڈ ایٹ مڈ نائٹ ریٹرنڈ, اور یہ آدھی رات کے وقت واپس آیا ہے. تو شاعر نے کہا کہ جب اس نے واپس جنت کی طرف سفر شروع کیا, جہنم سے نکل کر جنت کی طرف کا سفر کیا, تو اس نے اپنا سارا سفر رات کے اندھیرے میں کیا. کائنات میں جس جگہ پر سورج کی روشنی تھی یہ روشن حصے میں نہیں داخل ہوا, مکمل تاریک حصے میں رہا, اور آدھی رات کے وقت یہ جنت تک پہنچا ہے. فرام compassing the earth, compass مطلب ہوگا circle round the earth, زمین کے گرد چکر لگا کر. cautious of day, دن سے بہت محتاط رہا. since ایرل ایک اور فرشتے کا نام ہے جس کو کہا گیا ایرل, the angel of the sun, سورج کا فرشتہ جو کہ سورج کو ہانکتا ہے, گائیڈ کرتا ہے. ایرل regent of the sun, regent جیسے کہ لکھ دیا گیا guide of the sun یا ڈرائیور آف دا سن. ڈسکریٹ ہز انٹرنس, اس نے شیطان کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا. کہاں پر؟ سورج کی روشنی والے حصے میں. اینڈ فور وارنڈ دا چیربین, اینڈ فور وارنڈ دا چیربین, اور اس نے وقت سے پہلے فرشتوں کو, چیربین کو آگاہ کر دیا تھا کہ شیطان سے آگاہ رہنا, وہ آ رہا ہے. That kept their watch, وہ جو کہ نگرانی پر ہوتے ہیں, چیربیم فرشتے جو کہ نگرانی پر ہوتے ہیں, کائنات کی نگرانی پر, ان کو اس نے آگاہ کر دیا تھا. Thence full of anguish
ड्रिवन, लिहाजा गुस्से से भरा हुआ ये शैतान, ड्रिवन द स्पेस ऑफ 7 कॉन्टिन्यूड नाइट्स, ये 7 रातों तक मुसलसल सफर करता रहा जहन्नुम से जन्नत की तरफ का। और ये जो सेंटेंस है, अगर आपको याद हो तो ये हमने पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की इब्तदा में भी पढ़ा था। 7 नाइट्स का जिक्र था कि जब खुदा ने सैटन को जहन्नुम से बाहर निकाल दिया और जहन्नुम की तरफ फेंका, तो 7 मुसलसल रातों तक, इतना अरसा कि जिसमें 7 दिन और 7 रातें बनती हैं दुनिया के वक़्त के मुताबिक, सैटन और उसके पैरोकारों को आग में लपेट कर जहन्नुम की तरफ गिराया गया, फेंका गया, और वो 7 दिन और 7 रातों तक मुसलसल गिरते चले गए जहन्नुम की गहराइयों की तरफ। यानी जन्नत और जहन्नुम में इतना फासला था। तो ये आपकी याद दहानी के लिए कि इस लफ्ज़ 7 को हमने बुक 1 में भी पढ़ रखा है। जन्नत और जहन्नुम के दरमियान के फासले के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, उसकी मेजरमेंट, उसकी पैमाइश के लिए। द स्पेस ऑफ 7 कॉन्टिन्यूड नाइट्स ही रोड, ये यानी सैटन 7 रातों तक मुसलसल सफ़र करता रहा जन्नत की तरफ, और वो भी रात वाले हिस्से में, विद डार्कनेस, अंधेरे के साथ। थ्राइस द इक्विटिकल लाइन ही सर्कल, 3 मरतबा उसने इक्वेटर की लाइन के गिर्द चक्कर लगाया। इक्वेटर जो कि ज़मीन का एक तस्वुराती निस्फ कुर्रा, हाफ है, ज़मीन के दरमियान में एक लाइन खींची गई है तस्वुराती, और उससे पता चलता है कि ज़मीन इस लाइन के उस पार नॉर्थ पोल है और इस पार साउथ पोल है। उस इक्वेटर की बात हो रही कि 3 मरतबा ये सैटन उस इक्वेटर का चक्कर लगाता है। 4 टाइम्स क्रॉस द कॉल ऑफ नाइट, और 4 मरतबा इसने रात वाली आखिरी हद तक पहुंचने की जुर्रत की। फ्रॉम पोल टू पोल, एक पोल से दूसरे पोल तक 4 मरतबा। ट्रेवर्सिंग ईच कलर, इसने हर एक रंग में सफ़र किया। ईच कलर से मुराद है कि ज़मीन के मुख्तलिफ क्लाइमेट्स, मुख्तलिफ खित्तों में से सफ़र किया। ऑन द 8th रिटर्न, और फिर आखिर 8वीं रात ही वापस आया। एंड ऑन द कोस्ट एवर्स फ्रॉम एंट्रेंस और चेरबिम वॉच बाय स्टेल्थ, और फिर रात के वक़्त चेरबिम से चुपके उनसे छुपकर, फाउंड सस्पेक्टेड वे, इसने खुफिया रास्ता तलाश किया जन्नत में दाखिल होने का। देयर वॉज अ प्लेस नाउ नॉट दो सिन नॉट टाइम फर्स्ट रेट द चेंज, कहना कि हाँ एक प्लेस, एक जगह हुआ करती थी, वहां पर अब नहीं रही, क्योंकि उस जगह को सिन, गुनाह की बिना पर, नॉट टाइम, वक़्त गुजरने की वजह से नहीं, सिन की बिना पर उसको ख़त्म कर दिया गया, बदल दिया गया। तो लाइन नंबर 70 तक पढ़ने के बाद अब मैं आगे जंप कर रहा हूं, क्योंकि अब एक सीक्वेंस बन गया है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की लाइंस का। हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, हमें समझ आ गई कि जब ये बुक 9 स्टार्ट हुई तो शायर ने किस तरह से आगाज़ किया। अब सैटन से मुतल्लिक हमने पढ़ा, इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब हमने पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 को पढ़ा था तो वहाँ पर सैटन का कैरेक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग था। जॉन मिल्टन ने सैटन का कैरेक्टर इस तरह से बनाया था बुक 1 में कि वो तो हीरो जाहिर होता था। हमें शुबा होता था, शक होता था पढ़ने वालों को, गोया कि पैराडाइज लॉस्ट का हीरो, सेंट्रल कैरेक्टर सैटन है, क्योंकि उसकी स्पीचेस, उसकी वर्डिंग बड़ी आलीशान थी। जबकि इस पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 में हमें सैटन का किरदार वैसा नहीं मिलता। ये जो लाइंस आज मैंने आपके सामने पढ़ी, लाइन नंबर 47 से 70 तक राउंड अबाउट, इनमें हमें सैटन एक डरा हुआ चोर महसूस होता है जो कि रात के अंधेरे में सफ़र करता है। 7 रातों तक मुसलसल इसने सफ़र किया, लेकिन चेरबिम और फरिश्तों से छुपकर, बचकर सफ़र किया, और रात के आखिरी पहर में एक खुफिया रास्ते से जन्नत में दाखिल हुआ। तो यहाँ पर इसका कैरेक्टर हीरो वाला नहीं है। ही इज़ नो मोर अ टॉवरिंग फिगर, एक टावर की मानिंद बुलंद और ताकतवर फिगर नहीं है। ये एक कमज़ोर, खोखला किरदार हमारे सामने पेश किया गया है, क्योंकि आफ्टर ऑल जॉन मिल्टन ने सैटन को
ایز اے ہیرو پیش نہیں کرنا. ریئل ہیرو از دا ایڈم. تو اب اس کے بعد میں نیکسٹ لائنز پہ جمپ کر رہا ہوں. لائن نمبر 70 تک پڑھنے کے بعد میں لائن نمبر 895 پہ جا رہا ہوں. جناب ابھی آپ کے سامنے لائن نمبر 895 یا 96 ہے. آف فیئرسٹ آف کریشن. یہ بڑی امپورٹنٹ لائنز ہیں جی. ایک طرح سے خلاصہ ہے یا نچوڑ ہے سارے واقعے کا, یا یوں کہہ لیجیے اس سے بھی بہتر الفاظ میں کہوں گا کہ ایڈم لوڈ ایو. ٹو واٹ ایکسٹینٹ ایڈم ایو سے محبت رکھتا ہے, کتنی. دیز لائنز شو, اس لائنز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایو سے متعلق ایڈم کی محبت کتنی تھی, کہاں تک تھی. اچھا جی, ان لائنز کو میں شروع کر رہا ہوں. ان لائنز کی سچویشن یہ ہے کہ اس سے پہلے سیٹن چپکے سے جنت میں داخل ہو چکا. ایو اکیلی تھی کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ جنت کے دو مختلف حصوں میں علیحدہ علیحدہ کام کریں گے. کون؟ ایڈم اور ایو. لہٰذا ایو تنہا کام کر رہی تھی. سیٹن کو جب ایو تنہائی میں مل گئی تو اس کو موقع مل گیا, وہ اس کے پاس گیا اور اپنی خوبصورتی سے پہلے تو اس کو اٹریکٹ کیا, پھر اس کی تعریف میں بہت سے الفاظ کہے, یوں اس کو اٹریکٹ کر کے اس کو مائل کیا, اس بات پر قائل کیا کہ اسے ٹری آف نالج کا پھل کھا لینا چاہیے. کیونکہ جب ایو نے سوال پوچھا تھا کہ تم کس طرح سے بول لیتے ہو, یو آر اے اسنیک بٹ یو اسپیک لائک ہیومن بینگس, کہ تم تو سانپ ہو لیکن انسانوں کی مانند کیسے بول لیتے ہو. اینڈ ہاؤ از یور لینگویج سو امپریسو, اتنی متاثر کن لینگویج کیوں ہے آپ کی. تو اس نے جواب دیا تھا کہ آئی ہیو ایٹن دا فروٹ آف دا ٹری آف نالج اینڈ یو شوڈ آلسو, تمہیں بھی یہ پھل کھا لینا چاہیے. اب جب کہ ایو یہ پھل کھا چکی ہے, سیٹن جا چکا ہے, یعنی وہ اپنی چال میں کامیاب ہو کر اپنا کام دکھا کر جا چکا ہے. ایو یہ پھل ٹیسٹ کر چکی ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. اب اس کو خوف ہوتا ہے کہ وہ مر جائے گی اور اس کی جگہ پر ایڈم کو کوئی دوسری ایو پرووائڈ کی جائے گی. اس خوف میں مبتلا ایو ایڈم کو ساری بات بتا دیتی ہے, ساری کہانی سنا دیتی ہے. اب یہ سن کر ایڈم از شاکڈ, وہ بڑا حیران ہے, پریشان ہے, اس کو ایک دھچکا لگتا ہے اور وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے, اپنے فیصلے کا اظہار کرتا ہے. وہ کس طرح سے اظہار کرتا ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں. اس نے کہا آف فیئرسٹ آف کریشن لاسٹ اینڈ بیسٹ. فیئرسٹ آف کریشن یعنی اکارڈنگ ٹو ایڈم, ایڈم کے کہنے کے مطابق ایو از دا موسٹ بیوٹیفل کریشن ایور کریٹڈ بائی گاڈ. خدا نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ان میں سب سے خوبصورت ایو ہے. لاسٹ اینڈ بیسٹ, یہ آخری مخلوق ہے جس پہ رب نے حسن کی انتہا کر دی. اس سے بہتر وجود, اس سے بہتر چہرہ رب نہیں بنائے گا. اینڈ بیسٹ اور بہترین ہے. of all God's works, خدا کے سارے کاموں میں سے یہ بہترین کام ہے. اس لائن میں یہ واضح ہے کہ لفظ گاڈس میں ایس لگا ہوا ہے. یہ جو ایس ہے یہ لفظ گاڈ کو پلورل نہیں بنا رہا. گاڈ کا مطلب یہاں پر زیادہ خدا نہیں, خداؤں کی تعداد نہیں. یہ لفظ ایس اپوسٹروف والا تھا, اپوسٹروف والا کوما اس میں نہیں ہے. وہ ٹائپنگ مسٹیک ہم کنسیڈر کریں گے کیونکہ جس کسی نے بھی یہ پیج بنایا ہے آن لائن یہ اس کی مسٹیک ہے, یہ میری تحریر نہیں, یہ میری لکھائی نہیں ہے. آف آل گاڈس ورک, کہ خدا کی تخلیق میں تم سب سے خوبصورت ہو اور تم آخری ہو, اس کے بعد رب ایسا شاہکار نہیں بنانے والا. کریچر ان whom exert whatever can to sight or thought be formed, کہنے لگا کہ ہم اپنے تصور میں جو عکس بنا سکتے ہیں حسن کا, ہماری نگاہوں کے سامنے جو بھی حسین منظر آ سکتا ہے, تم ان سب پر سبقت رکھتی ہو. ایگزرٹ ہوتا ہے سبقت لے جانا, سب سے اوپر والے مقام پر ہونا. ہولی
ڈیوائن، گڈ، ایمیبل اور سویٹ. یہ القاب، یہ لقب دیے ایڈم نے ایو کو. ایڈم کہتے ہیں کہ میری نظر میں تم ہولی، مقدس ہو، ڈیوائن، آسمانی، جنتی مخلوق ہو، گڈ، اچھی ہو، ایمیبل ہو، ایمیبل یعنی دوستانہ مزاج والی، سویٹ تم بہت میٹھی ہو. ہاؤ آرٹ thou lost، لیکن تم کیسے راہ سے بھٹک گئی. ہاؤ on a sudden lost، یہ کس طرح سے اچانک تم راہ سے بھٹک گئی. یعنی تم نے ٹری آف نالج کا پھل کھا لیا، فاربیڈن ٹری کا پھل کھا لیا. ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو گیا. ڈیفیکٹ، ڈیفلوڈ اینڈ ناؤ ٹو ڈیتھ. اب تم میں ڈیفیکٹ آ گیا ہے، نقص، خرابی آ گئی ہے، اور اب اس کے بعد موت ہمارا مقدر ہوگی. ڈیتھ، ڈیووٹ، اب تمہیں موت کے لیے ڈیووٹ، وقف کر دیا گیا ہے. ریدر ہاؤ ہیز داؤ ییلڈیڈ ٹو ٹرانسگریس. ہاؤ ہیز یو ییلڈیڈ، اور کس طرح سے تم نے گھٹنے ٹیک دیے. ییلڈ ہوتا ہے ہتھیار ڈال دینا، گھٹنے ٹیک لینا. ٹو ٹرانسگریس، ٹرانسگریس تبدیل، ٹرانسگریس حکم عدولی، حکم نہ ماننا. کہ تم حکم عدولی کے لیے کس طرح سے جھک گئی، کس طرح سے مان گئی. دا اسٹرکٹ فاربیڈنس، وہ چیز جو سختی سے منع کی گئی تھی تم اس کی طرف کیسے چلے گئی. ہاؤ ٹو وائلیٹ دا سیکریڈ فروٹ فاربیڈن، اور تم نے کس طرح سے اس پھل کو وائلیٹ کر دیا جو کہ ہمارے لیے منع تھا، فاربیڈن تھا. اب غور کیجئے کہ سیٹن کے الفاظ میں حیرانگی اپنے انتہا پر ہے. لفظ ہاؤ، کس طرح سے، یہ بار بار استعمال ہو رہا ہے. Some cursed fraud of enemy hath beguiled thee. اب ایڈم صاف صاف کہتا ہے، کھلے لفظوں میں کہتا ہے کہ fraud of enemy hath beguiled thee. beguile مطلب ہوتا ہے چیٹ، دھوکہ دینا، کہ کسی دشمن کا فراڈ تھا، کسی دشمن نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. yet unknown، اس دشمن کا ابھی ہمیں معلوم نہیں، ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون ہے. and me with thee hath ruined، اور میں بھی تمہارے ساتھ تباہ ہو گیا. For with thee certain my resolution is to die. resolution پکا ارادہ، کیونکہ اب میرا پکا ارادہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی مروں گا. تو یہاں اس نے یعنی ایڈم نے ایو سے متعلق اپنے ارادے کا اظہار کر دیا. کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے موت مقدر بن گئی ہے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہی مروں گا. جو تم نے کیا ہے وہی میرے ساتھ ہوگا، جو مقدر تمہارا ہے وہی میرا ہونا چاہیے. تو یہ لائنز ابھی جو کہ چل رہی ہیں، ختم نہیں ہوئی. ایڈم کا ایڈریس ٹو ایو، ایو سے ایڈم کا خطاب ابھی کنٹینیو ہے. اس کے درمیان میں رک کر میں اس پر تبصرہ کر رہا ہوں کہ پہلی لائن سے لے کر یہاں تک ہم نے کیا دیکھا. تو کہ پہلے تو ایڈم اس کی خوبصورتی کے پل باندھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایو از میچ لیس ان ہر بیوٹی. رب نے ایو کو جیسا پیدا کر دیا ہے، اس کے بعد ایسا چہرہ اور کوئی نہیں بننے والا. پھر اس نے کہا کہ ایو تو بہت ڈیوائن تھی، ہولی تھی، سویٹ تھی، یہ کس طرح سے نافرمانی پر آمادہ ہو گئی. کہتا ہے کہ یقیناً یہ کسی دشمن کا فراڈ ہے. لیکن فائنلی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو ہوا سو ہوا، تمہیں اب چونکہ مرنا ہے، موت تمہارا مقدر بن چکا ہے، تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ مروں گا، یہ میرا ڈیسیژن ہے. تو اس ڈیسیژن کا مطلب یہ ہے کہ آگے چل کر اب ایڈم بھی ٹری آف نالج کا پھل کھائے گا، وہ بھی یہ فاربیڈن پھل ٹیسٹ کرے گا. تو اس کو پڑھ رہے ہیں جی. ریزولوشن ٹو ڈائی. ہاؤ کین آئی لیو ود آؤٹ دی، بھلا میں کیسے رہ سکتا ہوں تمہارے بغیر. ہاؤ فار گو، میں کیسے بھلا سکتا ہوں. فار گو بھلا دینا. دا سویٹ کانورس، کانورس مینس کانورزیشن، کہ تمہارے اور میرے درمیان جیسی گفتگو ہوا کرتی تھی میں اس کو کیسے بھلا سکتا ہوں. اینڈ لو سو ڈیئرلی جوائنڈ، اور جس طرح سے ہم محبت کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے، وہ بندھن بڑا ڈیئر تھا ہمارے لیے، میں اس کو کیسے بھلا سکتا ہوں. ٹو لیو اگین ان دیز وائلڈ ووڈس فار لور، میرے لیے ان جنگلوں میں تنہا رہنا بڑا مشکل ہوگا. اب اندازہ کیجئے کہ جنت خدا کی ایک خوبصورت ترین تخلیق ہے، لیکن ایڈم کہتا ہے، ایڈم کے خیال میں ایو کی غیر موجودگی میں، ایو کے بغیر یہ جنت اس کے لیے وائلڈ، ویرانہ ہے، جنگل ہے، اور اس جنگل میں، ویرانے میں
وہ تنہا نہیں رہ سکتا. یعنی رب نے ایڈم کے دل میں ایو کی اتنی محبت پیدا کی تھی. Should God create another Eve and I another rib afford? اب سوال کے انداز میں اس نے کہا تو کیا اب رب ایک اور ایو پیدا کرے گا میری پسلی سے اور مجھے ایک بار پھر سے پسلی کا درد برداشت کرنا پڑے گا. Yet loss of thee would never from my heart no. لیکن پھر بھی تمہارے چلے جانے کا دکھ، تمہارے جلے جانے کا جو نقصان مجھے ہوگا وہ میرے دل سے ختم نہیں ہو سکتا. یعنی خواہ ایڈم کہتے کہ خواہ مجھے دوسری ایو کیوں نہ مل جائے وہ تمہاری جگہ نہیں لے سکے گی، میرے دل سے تمہاری محبت ختم نہیں ہو سکے گی، اور تمہارے جانے کا جو غم جو دکھ ہوگا وہ میں نہیں بھلا سکوں گا. I feel the link of nature drawn me. میں محسوس کرتا ہوں کہ فطرت نے تمہارے ساتھ میرا ایک لنک، ایک تعلق بنا دیا ہے. Flesh of flesh, bone of my bone, thou art. اور وہ تعلق کیسا ہے کہ تم میری ذات کا حصہ ہو، تم میری روح کا حصہ ہو. Flesh of flesh, flesh لفظ flesh کا مطلب ہوتا ہے گوشت، bone مطلب ہڈی. تو اس کا مجموعی طور پر ہم اس کا لفظ با لفظ کوئی ترجمہ نہیں بنا سکتے، بڑا بے ہنگم سا بدنما سا ترجمہ بنے گا. یہ لائن بمحاورہ ترجمہ مانگتی ہے. یہ اس نے کہا کہ تم میری ذات کا حصہ ہو، تم میری روح کا حصہ ہو، تم میرا وجود بھی ہو، تم میری روح بھی ہو، تم میرے جسم بھی ہو، میری جان بھی ہو. اس نے یوں کہا. اینڈ فرام thy state، اور تمہارے مقدر کے ساتھ mine never shall be parted. میرا سٹیٹ، میرا مقدر نہیں بدل سکتا. یعنی جو حشر تمہارا ہوگا، جو فیصلہ تمہارے لیے ہوگا، وہی حشر وہی فیصلہ میرے لیے بھی ہونا چاہیے. بلس اور وہ سٹیٹ بلس اچھی ہو اور وہ یا اس میں غم ہو، دکھ ہو، اب ہمارا انجام اچھا ہو یا برا ہو برابر کا ہوگا. سو having said، یہ کہنے کے بعد as one from sad dismay comforted. Having said، so جب اس نے یہ بات کہہ دی، جب اس نے اپنی یہ بات مکمل کر لی as one from sad dismay، تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے افسردگی میں ریکمفرٹڈ، اس کو پھر سے کمفرٹ مل گئی ہو، سکون آرام مل گیا ہو. کیونکہ جب ایک شخص بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے، الجھن پریشانی میں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے دوست سے، اپنے کسی پیارے سے اپنی الجھن کا اظہار کرتا ہے، اپنے غم کا اظہار کرتا ہے، اس کے سامنے رو لیتا ہے، تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکسڈ محسوس کرتا ہے. تو یہ اس کے اندر کی کیفیت ہے جو کہ جان ملٹن نے ہمارے سامنے پیش کی. Having said، یہ کہہ لینے کے بعد as one from sad dismay recomforted، اس نے یوں محسوس کیا جیسے کہ from sad dismay، افسردگی سے، مایوسی سے اس کو کمفرٹ مل گئی ہو. اینڈ آفٹر تھاٹس ڈسٹرب، اور بڑے ہی ڈسٹرب تھاٹس، خیالات سے اسے نجات مل گئی ہو. سبمٹنگ ٹو وٹ سیمڈ ریمیڈی لیس، ایک ایسی بیماری جو کہ ریمیڈی لیس ہے، اس کی کوئی ریمیڈی نہیں تھی. اس کو یوں محسوس ہوا تھا کہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن جب اس نے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر دیا، اپنی محبت کا، پھر اپنے فیصلے کا بھی اظہار کر دیا، تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا ہے. ناؤ ہی فیلز ریلیکسڈ. Thus in calm mood his words to Eve he turned. اب پرسکون موڈ کے ساتھ، کام پرسکون، اب پرسکون انداز میں دوبارہ سے وہ ایو سے مخاطب ہوتا ہے اور مندرجہ ذیل الفاظ کہتا ہے. یعنی اس نیچے والے پیراگراف میں پھر سے وہ ایو سے مخاطب ہوتا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے وہ دیکھتے ہیں. اچھا جی. Bold deed thou hast presumed adventurous Eve. اب کی بار اس نے ایو کو ایڈونچرس ایو کہا. کہتے کہ ارے ایڈونچرس ایو، یو ہیو ڈن سم تھنگ ویری بولڈ، سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری، اینڈ پیرل گریٹ پرووکڈ، اینڈ ناؤ دیر از فیئر. Who thus hath dared, had it been only
coveting to eye, कि whatever you have done, it should not have been done, and that fruit was very attractive to eyes. covet होता है शदीद भूख के आलम में होना या पेटू होना, बहुत खाना. coveting to eye यानी that fruit was attractive to our eyes. That sacred fruit, sacred to abstinence. Abstinence means to abstain. Adam says that the fruit was to such an extent forbidden that we were bound to abstain from it. We were bound to keep ourselves away from it. Much more to taste it under ban to touch. कहने लगा कि इसको तो टच करना भी बैन था, इसको तो छूना भी मना था, तुमने इसको खा लिया, टेस्ट कर लिया. What you did, अरे ये तुमने क्या कर दिया. तो ये ऊपर वाली 6 लाइन्स में रिपीट कर रहा हूँ ताकि इनकी आसानी से समझ आ जाए, इनका खुलासा बयान कर रहा हूँ. इसने कहा कि ईव ये तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये तो एडवेंचर था जो तुमने कर लिया. और इसके बाद पेरिल ग्रेट प्रोवोक्ड, मेरे दिल में एक बहुत बड़ा खौफ उठ रहा है कि तुमने ये काम कैसे कर दिया. ये फल आंखों को बड़ा भला लगता था, इसमें बड़ी अट्रैक्शन थी, लेकिन ये इतनी सख्ती से मना था कि हम तो इसको छू भी नहीं सकते थे. तुमने इसको खा लिया, ये क्या हो गया, ये तुमने क्या कर दिया. बैन टू टच. बट पास्ट हु कैन रिकॉल, और डन अनडन. कहते कि बट पास्ट हु कैन रिकॉल, कि जो गुजर गया उसको कौन वापस बुला सकता है. डन अनडन, जो काम हो चुका उसको कौन अनडू कर सकता है. जो काम हो चुका सो हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता. जो चीज, जो वक्त गुजर गया उसको वापस नहीं बुलाया जा सकता. नॉट गॉड omnipotent nor faith, yet so perhaps thou shalt not die. अब दिलासा देता है, एक उम्मीद का इजहार करता है. यहां तक तो इसके लहजे में मायूसी थी. उसने कहा कि अगर तुम्हें मरना है तो मैं भी मरूंगा, लेकिन अब क्या है कि इंसान किसी हालत में भी मायूस नहीं होता, वो शदीद मायूसी में भी अपने लिए कोई उम्मीद तलाश कर लेता है. ये इंसानी फितरत है. लिहाजा अब एडम ईव को और अपने आप को कैसे तसल्ली देता है उसको जरा सुनिएगा. कहते हैं कि नॉट गॉड omnipotent nor faith, yet so perhaps thou shalt not die. कहते हैं कि अब ना तो खुदा इस काम को वापस ला सकता है, नॉर फेथ, ना ही मुकद्दर इस काम को रिवर्स कर सकता है, वो काम जो तूने कर दिया. मगर yet so perhaps thou shalt not die, लेकिन शायद कि तुम नहीं मरोगी. perhaps the fate is not so heinous now, शायद कि हमारा मुकद्दर इतना बुरा नहीं होगा. heinous लफ्ज़ से मतलब होता है मकरूह, काबिल नफरत. for tasted fruit, क्योंकि ये फल तो पहले भी खाया गया है. for tasted, पहले भी खाया गया है. तुम पहली नहीं हो जिसने ये फल खाया है. profaned first by the serpent. profane इसका मतलब होता है बेअदबी करना, यानी इस फल की बेअदबी पहले उस सरपेंट ने की थी, उस सांप ने की थी, जिसने तुम्हें आकर बताया था कि देखो मैंने ये फल खाया है, तुम भी खाओ. लिहाजा तुम पहली नहीं हो जिसने ये बेअदबी की है, तुम पहली नहीं हो जिसने ये फल खाया है. बाय हिम फर्स्ट, ये पहले उसने खाया था. मेड कॉमन एंड अनहॉलोड ईर आर टेस्ट, उसने इसको अनकॉमन किया था, इसने उस सरपंच ने इस फल को आम किया था, फिर तुमने इसे टेस्ट किया, बाद में हमारी बारी आई. नॉर येट ऑन हिम फाउंड डेडली, अगर ये फल उस पर अब तक डेडली साबित नहीं हुआ, अगर वो अब तक नहीं मरा. ही येट लिव्स, वो अभी तक जिंदा है. लिव्स एज दाउ सेडेस्ट, जिंदा है ना, एज दाउ सेडेस्ट, जैसे तूने कहा है कि वो सरपंच अभी जिंदा है. एंड गेन्स टू लिव एज मैन, और वो एक इंसान के तौर पर जिंदा है, यानी इंसानों की तरह से बात करता है. इस फल के खाने के बाद उसका मर्तबा बुलंद हो गया है. हायर डिग्री ऑफ लाइफ, जिंदगी में उसका मकाम बुलंद हो गया है. कहने का वो सांप है, लेकिन वो इंसानों की तरह से बात करता है, बोलता है, सोच सकता है. इंड्यूसमेंट स्ट्रॉन्ग, तो ये चीज हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट है. इंड्यूस होता है कायल करना. हम इस बात से कायल हो रहे हैं. टू अस एज लाइकली टेस्टिंग टू अटेन प्रोपोर्शनल एसेंट, कि हमें भी ये फल खा लेना चाहिए. किस लिए? टू अटेन प्रोपोर्शनल एसेंट, ताकि हमें भी मुनासिब बुलंदी मिल जाए. असेंट, बुलंदी की तरफ जाना, चढ़ाई. विच कैनॉट बी बट टू बी
گاڈز اور اینجلس ڈیمی گاڈز، اور اس کے بعد ہم دیوتاؤں جیسے ہو جائیں گے، اینجلس فرشتوں جیسے ہو جائیں گے، ہمارا مقام مرتبہ فرشتوں جیسا بلند ہو جائے گا، دیوتاؤں جیسا ہو جائے گا، ہم ڈیمی گاڈز یعنی چھوٹے دیوتا بن جائیں گے۔ تو جناب ان لائنز میں ایڈم نے ایو کو ایک ڈھارس بندھائی تسلی دی کہ حوصلہ رکھو، تم پہلی گناہ گار نہیں ہو، تم سے پہلے سیٹن نے یہ پھل کھایا تھا، تم نے بعد میں یہ کیا، اگر وہ نہیں مرا تو تم بھی نہیں مرو گی، اور اگر وہ سانپ ہونے کے باوجود انسان جیسے مرتبے پر آ گیا ہے، وہ انسان کی طرح سے بول سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، تو پھر اس سے ہمیں بھی ایک اکساہٹ، ایک تحریص ملتی ہے کہ ہم بھی ایک پھل ٹیسٹ کریں، کھائیں، اور پھر ہمارا مرتبہ بھی بلند ہو جائے گا، کہنے کو ہم انسان ہیں، ہم فرشتوں جیسے، دیوتاؤں جیسے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے ایڈم نے نہ صرف ایو کو ایک تسلی دی ہے، ایک امید دلائی ہے، بلکہ اس نے در پردہ چھپے ہوئے لفظوں میں اپنے آپ کو اس پھل کے کھانے پر آمادہ کیا ہے۔ جی نیکسٹ، strong to us alike, to us as likely tasting to attain proportional ascent which cannot be but to be gods or angels, demigods ٹھیک ہے، nor can I think that God creator wise though threatening۔ پھر ایڈم کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال، nor can I think that God creator wise، خدا جو کہ ہماری تخلیق کرنے والا خدا ہے وہ بڑا عقل مند ہے، دو تھریٹننگ، اگرچہ وہ ہمیں دھمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ پھل کھایا تو ہم مر جائیں گے، will in earnest so destroy، وہ ہمیں واقع ڈسٹروائے کرے گا، نہیں میرا نہیں خیال، خدا تو بنانے والا ہے، وہ تو کریٹر ہے، وہ تو بڑا وائز ہے، عقل مند ہے، وہ کیوں ہمیں ڈسٹروائے کرے گا، کیوں ہمیں موت دے گا، اس ہز پرائم کریچر، ہم تو اس کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے نا، پرائم کریچر، ڈگنیفائڈ سو ہائی، ہمیں تو بڑی ڈگنیفائڈ یعنی ہمیں تو بڑی شان و شوکت عظمت دی گئی ہے، سو ہائی اتنا بلند مقام مرتبہ دیا گیا ہے ہمیں، سیٹ اوور آل ہز ورک، ہمیں اس کی تمام مخلوقات پر درجہ دیا گیا ہے، ہمارا یعنی انسانوں کا درجہ رب کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات سے بلند ہے، تو پھر وہ کیوں ہمیں مار ڈالے گا، وہ کیوں ہمیں ڈسٹروائے کرے گا، وچ ان آر فال فار us created needs with us must فائل ڈپینڈنٹ میڈ، کیونکہ اگر وہ ہمیں تباہ کرتا ہے، ہمیں ختم کر دیتا ہے، فار اس کریٹڈ، تو وہ ساری چیزیں جو کہ کریٹ کی گئی تھی فار اس ہمارے لیے، نیڈ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ود اس مسٹ فائل، تو وہ بھی ہمارے ساتھ تباہ ہونی ہوں گی، ڈپینڈنٹ میڈ، کیونکہ وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ ان کا تعلق ہم سے تھا، وہ ہم پر ہمارے ساتھ ڈیپینڈنٹ تھی، یعنی ان چیزوں کا تعلق، ان چیزوں کی زندگی کا تعلق ہماری زندگی سے جڑا ہوا تھا، یعنی ایڈم نے بڑی گہرائی کے ساتھ سوچ بچار کر کے کہا کہ رب ہمیں نہیں مارے گا، کیونکہ اگر رب نے ہمیں مار دیا تو ہماری خاطر جو چیزیں، جو لوازمات رب نے پیدا کیے تھے، ہماری ضرورتیں پیدا کرنے کے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا، پھر اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رب انسان کو ختم کر دے، انسان کو موت دے دے، انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، رب کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ کیسے رب کے ہاتھوں تباہ ہو سکتا ہے؟ سو گاڈ شیل uncreate, be frustrate, do undo and labor loss۔ اب کیا خدا ہمیں uncreate کرے گا یعنی ہمیں ختم کرے گا، be frustrate غصے میں آئے گا یعنی الجھن میں، پریشانی میں آئے گا؟ ظاہر ہے کہ جب خدا نے ایک مخلوق بنائی ہے اور وہ اس کو ختم کر دے تو اس کو دکھ تو ہوگا، تو ہم لفظ فرسٹریٹ کو دکھ کے معنوں میں لیں گے کہ اس کام سے رب کو دکھ ہوگا، ڈو انڈو، پہلے اس نے ہمیں بنایا، انڈو پھر وہ ہمیں انڈو کرے گا، ختم کرے گا، اینڈ لیبر لاس، اور اپنی اس محنت کو ضائع کرے گا۔ ناٹ ویل کنسیوڈ آف گاڈ، میں رب سے متعلق ایسا گمان نہیں کرتا، یعنی میرے نزدیک رب بڑا عقل والا ہے، بڑا عالی شان ہے، میں رب سے متعلق ایسا گمان نہیں کرتا کہ رب اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرے گا۔ Who thought his power creation would repeat, though his
بار کریشن کو ریپیٹ، اگرچہ وہ یعنی خدا اپنی قوت سے اس کریشن کو ریپیٹ کر سکتا ہے، ہمیں دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اگر رب نے پہلی مرتبہ ہمیں بنایا ہے اور وہ ہمیں تباہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، تو وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ یٹ وڈ بی لوتھ، لیکن وہ ایسا کرنے سے نفرت کرے گا۔ لوتھ نفرت، us to abolish ہمیں ختم کرنے سے نفرت کرے گا۔ لیز دا ایڈورسری، اور کم از کم اپنے مخالفین کی وجہ سے رب ایسا نہیں کرے گا۔ ایڈورسریز مخالفین یعنی سیٹن اینڈ کمپنی، ان کے ہوتے ہوئے رب ایسا نہیں کرے گا۔ ٹرائمف اینڈ سے، کیونکہ ایسا کیا تو ان کو رب کے مخالفین کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ اینڈ سے، اور وہ یہ کہیں گے کہ fickle their states whom God most favors، کہہ رہے ان کی حالت تو بہت بری رہی، وہ تو بڑے کمزور پائے گئے جو کہ رب کے بڑے فیورٹ تھے، بڑے پسندیدہ تھے، یعنی انسان، یعنی ایڈم اور ایو۔ who can please him long، کون انہیں خوش کر سکتا ہے۔ me first he ruins now mankind، پہلے وہ مجھے تباہ کرے گا۔ بلکہ یہاں تک ہم سٹاپ کرتے ہیں۔ fickle their state whom God most favors، کہ ان کی حالت تو بڑی پتلی ثابت ہوئی، وہ تو بڑے کمزور ثابت ہوئے جو کہ رب کے بڑے محبوب، بڑے پیارے تھے، یعنی بنی نوع انسان، یعنی ایڈم اور ایو، یعنی انسان۔ تو جناب یہ جو آخری دلیل پیش کی ایڈم نے، وہ اس کے خیال میں بڑی مضبوط دلیل تھی۔ اس نے کہا، میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں لائن نمبر 940 سے آن ورڈز، کہ اگر خدا ہمیں مار ڈالے گا تو دو باتیں ہیں۔ خدا ہمیں نہیں مارے گا، ایک یہ کہ خدا نے ہمیں بڑی محنت سے بنایا ہے، اپنی ساری مخلوقات پر ہمارا درجہ بلند کیا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات کا خطاب دیا ہے، محنت کی ہے ہم پر، تو اپنی محنت کو کیوں ضائع کرے گا رب؟ میرے خیال میں رب سے متعلق ایسا گمان نہیں کرتا، کیونکہ رب بڑی عقل سمجھ والا ہے، ایڈم کہتا ہے۔ دوسری بات اس نے کہی کہ اگر خدا ہمیں تباہ کر دے تو اس کے ایڈورسریز، اس کے مخالفین کیا کہیں گے؟ ان کو تو فتح حاصل ہو جائے گی، وہ تو کہیں گے کہ لو دیکھ لو، خدا نے ایک مخلوق بنائی تھی، بڑا مان تھا رب کو اس پر، رب کو بڑی پیاری تھی وہ مخلوق، کہ جی میں نے انسان بنایا ہے۔ یہ ہوا انسان کے بنانے پر اس نے پیدا ہوتے سار ہی رب کی نافرمانی کر دی، ایسے تو اس کے مخالفین خوش ہو جائیں گے، لہٰذا نہیں، خدا ہمیں تباہ نہیں کرے گا۔ تو جناب یہاں پہ آج کا لیکچر ہم سٹاپ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ایڈم نے ایو سے متعلق اپنی محبت کا اظہار کیا، اس کے ساتھ مرنے سے متعلق اپنے پکے ارادے کا اظہار کیا، یعنی اگر ایو تباہ ہوگی تو ایڈم بھی تباہ ہوگا۔ پھر اس نے دلاسا دیا، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ شدید مایوسی کے حالت میں بھی امید کی ایک کرن تلاش کر ہی لیتا ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ہم خدا کی بنائی ہوئی بہترین مخلوق ہیں، خدا نے ہم پر محنت کی ہے، رب ہمیں تباہ نہیں کرے گا، کیونکہ رب بڑی عقل سمجھ والا ہے، اور ویسے بھی اس کے مخالفین کو بات کرنے کا موقع مل جائے گا اگر رب نے ہمیں تباہ کر دیا۔ تو جناب آج کا لیکچر یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں میں کوشش کروں گا کہ سیٹن اور ایو کے درمیان ہونے والی کانورزیشن آپ کو پڑھائی جائے، سیٹن اینڈ ایو۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اور اس لنک کو کائنڈلی محفوظ کر لیجیے گا۔ آخر پہ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ یہ لنک اس وقت آن لائن ہے، میں آن لائن آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ میرے سسٹم میں سیو نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے سیو کر رہا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔